بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کی عورت جو ہے نا وہ عدت کے ایام گزارتی ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، من عدت تعتدونها، تم جو ہے نا ان کو شمار کرو۔ اب اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن اس کی عدت ہے۔ وہ عورت 130 دن عدت گزارے گی۔ یہ عدت بعض لوگ کہتے ہیں یہ عدت کیوں گزاری جاتی ہے؟ عدت اس لیے گزاری جاتی ہے کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میاں کے کوئی اثرات اس کے اندر باقی ہوں، اور پھر یہ شرم و حیا کا تقاضا بھی ہے کہ جب اتنا تعلق رہا ہے تو اس تعلق کی بنیاد پر اب جو ہے نا وہ کچھ دن جو ہے نا انتظار کرے، اور انتظار کرنے کے بعد پھر آگے نکاح کرنا چاہے تو یہ جو انتظار کے دن ہیں یہ عدت کہلاتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر جو ہے نا وہ عورت اس کو دیور ملنے گیا وہ ملی نہیں۔ بھائی عدت سے پردے کے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عدت گزارنے سے پردے کے احکام بڑھتے کم نہیں ہوتے، بلکہ عدت کے بغیر بھی جن مردوں سے پردہ ہے عدت کے اندر بھی ان مردوں سے پردہ ہے، اور عدت کے بغیر جن مردوں سے پردہ نہیں ہے عدت کے اندر بھی ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو عدت سے جو ہے نا پردے کے احکام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب عدت کیسے گزارنی ہے؟ اس عورت نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور دوسرا اس نے زیب و زینت اختیار نہیں کرنی۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا یعنی بلا ضرورت خاصہ، کوئی سخت مجبوری ہو، بیمار ہو گئی ہے ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے باہر نکلے بغیر کوئی چارہ ہے شام کو واپس آئے۔ مثلا اب جو ہے نا عورت کا گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، باہر سے دودھ لانا ہے، وہ پردے کے ساتھ جائے اور دودھ لا کر واپس آ جائے۔ اسی طرح جو ہے نا اپنے علاج معالجے کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ اسی طرح عورت پر قبرستان جانے میں جو پابندی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جا کر رونا دھونا اور وہاں جا کر بے پردگی کرنا۔ اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ باپردہ ہو کر وہاں قبرستان جائے اور رونا دھونا ایسی چیزوں سے پرہیز کرے تو پھر جو ہے نا اس پر پابندی نہیں ہے باہر جانے کی۔ تو ان صورتوں میں جو ہے نا وہ، اور دوسرا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ زیب و زینت اس نے اختیار نہیں کرنی۔ زیب و زینت یعنی عام لباس پہنے، جیسے وہ سرما لگانا، ہر وقت جو ہے نا وہ لپسٹک لگانا، یا پھر جو ہے نا اپنا میک اپ کرنا، ان چیزوں سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن وہ عورت اس طرح گزارے گی۔ تو اس طرح گزارنے سے جو ہے نا اس کی یہ عدت کے جب ایام پورے ہو جائیں پھر مرد کا حق اس کی صورت میں پورا ہو جائے گا۔ پھر اب عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو وہ آگے نکاح کرے، چاہے تو پھر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ حاملہ ہے، اب اس کے پاس ایک صورت یہ ہے کہ وہ وضع حمل، اور دوسری صورت یہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان 2 عدتوں میں سے جو ابعد ہے وہ پوری کرے گی۔ مثلا اس کا بچہ پیدا ہوگا 7 مہینے بعد، ایک مثال کے طور پر، تیسرا مہینہ اس کو چل رہا ہے یا چوتھا مہینہ چل رہا ہے، 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا، اور عدت 4 مہینے 10 دن بھی ہے۔ اب ان 2 میں سے جو ابعد ہوگی وہ گزارے گی۔ یا اس کا بچہ ابھی پیدا ہو گیا، مثلا بچہ پیدا ہو گیا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، اور اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، تو اس صورت میں وہ 4 مہینے 10 دن والی عدت ہی پوری کرے گی۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے۔ اور اگر مرد نے طلاق دی ہو، طلاق دینے کی صورت میں اس کی عدت جو ہے نا عورت کے حالات کے اعتبار سے ہے۔ اگر عورت ایسی ہے کہ وہ نوجوان ہے اور اس کو ماہواری آتی ہے تو پھر اس کی عدت 3 مینسز ہیں، 3 مینسز آئیں گے، 3 مینسز آنے سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ عورت ایسی ہے کہ وہ عائسہ ہے، واللائی یئسن من المحیض، جن کو حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت جو ہے نا وہ 3 مہینے پورے ہیں۔ 3 حیض نہیں ہوگے پھر 3 مہینے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، جن کو حیض نہیں آتا اور مایوسہ عورت، ان کی عدت جو ہے نا 3 مہینے پورے کرے گی، اور 3 مہینے کے بعد وہ اس مرد کے نکاح سے وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر یہی عورت جو حاملہ ہے، یعنی جس کو طلاق ہوئی، اگر حاملہ ہے تو اس صورت میں جو ہے نا وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط نظریہ ہے۔ طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے، البتہ عدت کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے،
اس کی طلاق والی کی عدت پوری ہو جائے گی۔ 3 مہینے بعد پیدا ہو جائے، 3 مہینے بعد پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ بچہ اپنے 9 مہینے پورا کرتا ہے، یعنی حمل ہوا طلاق ہو گئی، تو 9 مہینے بعد اس کی عدت پوری ہوگی۔ یعنی جب حمل پیدا ہوگا تو اس وقت جو ہے نا یہ عدت اس کی پوری ہو جائے گی، یعنی مرد کے نکاح سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت